إنهم يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن أنوض به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا نفس لا تقنط من زنة عزما عند الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه halaman 40 8 baris dari atas babu wad'il ma'i indal khala'i halaman 40 8 baris dari atas babu wad'il ma'i indal khala'i bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala باب وضع الماء عند الخلاء وبسند متصل إلى الإمام البخاري قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي الذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا باب من تبرز على لبنتين وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين
مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. باب خروج النساء إلى البراز. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المصانع إلى المناصع وهو صعيد أفيح. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت الزمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، وناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وبه قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذنا أن تخرج في حاجاتكن. قال هشام يعني البراز. باب التبرز في البيوت. وبه قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياد عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجاتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. باب باب وبه قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. باب الاستنجاء بالماء. وبه قال حدثنا أبو الوليد بن هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ وعطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليه زج. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالإقامة باب النحي عن الاستنزاء باليمين. قال حدثنا معاذ ابن فضل أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هشام
قال حدثنا هشام والدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي فتدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أكل حلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. Bismillahirrahmanirrahim. Bab la yumsiku dzakarahu bi yaminihi idza bala. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Al-Auza'i bin Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanfi bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina'i. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istijab bil hijarah. وقيل قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمر بن يحيى بن سعيد بن عمر بن المكي عن جدي عن ابي هريره قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته وكان لا يلتفت فنزلت منه فقال ادرني احجارا استنفت بها او نحوه ولا تاتي بعزم ولا روث واتيته بأحجار بطرف ثيابي ووضعتها إلى جنبه ردوا عنه فلما قضى أتبعه بهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد والحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah SWT. Beberapa hadis sudah kita baca daripada hadis Sahih Bukhari. Coba kita lihat hadis yang terakhir yang terakhir yang dibaca, babul istinja'i bil hijarah. Ada bab di situ Imam Bukhari menjawabnya dalam kitabnya. Ada bab tentang al istinja bil hijarah, dengan batu, istinja dengan batu. Ini bab khusus bab tersendiri khusus Ada hadisnya. Apa hadisnya di sini? وبه قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja li hajatin, ketika itu Nabi Muhammad SAW mau ke kamar mandi Bahkan la yaltafit, Nabi Muhammad SAW selalu kalau berjalan tidak menoleh, lurus, tidak la yaltafit, tidak gampang noleh kanan kiri, tidak. Nabi Muhammad SAW kalau jalan lurus, tidak melihat ke kanan ke kiri. Fadanautu minhu, maka aku mendekat. Takut ada hajat, keperluan, karena ada perluan pakaian. Pokoknya ibrini hajaran astanfit biha. Bersabda Nabi Sallam yang mana Allah Alam, ambilkan aku beberapa batu. Aku mau istinja dengannya. Au nahwahu. Wala ta'tini bi hukmin. Jangan tulang batu. Jadi jangan tulang. Wala rawsin. Jangan kotoran. Kotoran karena suka ada kotoran kering jadi kayak batu, kotoran kering karena suka jadi, jangan kotoran, jangan tulang, batu, ambilkan batu. Fa'ataituhu bi ahjar, maka aku, kata Abu Hurairah, mengambilkan beberapa batu di tarafi thiyabi, aku taruh di bajuku, di ujung pakaianku, taruh ujung thiyabi pakaianku. Jadi kalau ada koko ditaruh di ujung koko, silahkan Rasulullah ambil, gitu kan? Ditaruh di bajunya beberapa batu. Wada'tuha ila jambi, aku taruh di
dekat Nabi kita SAW. Fa'aradtu anhu, maka aku menjauh dari Nabi SAW. Falamma qada atba'ahu Nabi, ya, atba'ahu bihim. Maka setelah kelar Nabi SAW mengambil batu tersebut, beristinja dengan batu. Jadi istinja dengan batu ada babnya tersendiri. Sunnah ya, hukumnya sunnah. Dan udah nggak ada yang ngamalkannya. Udah nggak bisa diamalkan apa udah nggak ada? Masih bisa diamalkan. Ya, tapi sudah tidak ada yang ngamalkan. Masih ada yang ngamalkan. Masih ada yang ngamalkan ya. Cuman nggak ketahuan. Ada orang-orang khusus. Istinja dengan batu itu adalah dibahas di bab fikih khusus itu. Ada babnya ya. Ini diambil hadisnya, dalilnya ini. Jadi dibahas batu apa saja yang boleh. Tadi kan ada yang nggak boleh. Ada batu ini nggak boleh, dari tulang nggak boleh. Batu apa saja yang nggak boleh, makanan nggak boleh, ya. Jadi dia batu itu adalah ditafsirkan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan batu adalah benda padat. Benda padat apa saja. Yang penting benda padat apa saja silahkan digunakan untuk istinja, boleh. Ya, benda padat apa saja. Berarti yang nggak boleh benda cair, ya. Kecuali tertentu, benda padat yang seperti tulang nggak boleh, benda padat yang kotoran nggak boleh, benda padat yang makanan nggak boleh, benda padat yang terhormat nggak boleh, ya. Berarti yang lainnya boleh, yang licin nggak boleh, yang licin, benda padat yang licin, benda padat kan lawan benda cair. Ada juga benda padat yang licin seperti kaca, kalau licin permukaan yang licinnya nggak bisa. Atau lagi seperti apa, plastik. Nggak bisa, karena kan ya, tujuan istinja dengan batu itu adalah kita lebih bersih daripada biasanya. Maksudnya bersih, maksudnya gimana lebih bersih? Lebih bersih itu maksudnya kalau kita istinja dengan air kan langsung tangan kita nyentuh najis, ya bersih pakai air itu level 2, istinja nomor 2 itu yang air. Ya, cuma kalau kita istinjanya pakai batu sebelum pakai air itu dia otomatis akan mengurangi daripada najis yang ada. Ya, pakai apa? Pakai tisu, ya kan? Pakai tisu. Itu afdol, paling afdol. Ini sini ada 3. Itu ada di Al-Quran disebut. Di Al-Quran disebut istinja dengan batu tersebut isyaratnya kepadanya di Al-Quran tentang di surah Taubah. Ya. Di surah Taubah apa? La taqum fihi abadah. La taqum fihi abadah. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa min Allah ridwanin khairun amman assasa bunyanahu 'ala syafa jurmin har fanhara bihi bin nar jahannam mutahhirin. Jadi la taqum fihi abadah. Kisah di Al-Quran disebut di surah ya. Di ayat tersebut disebut tentang la taqum fi abadah. Ada kisah Allah Ta'ala melarang Nabi Muhammad SAW la taqum fi abadah, melarang berdiri pada suatu masjid. Dulu ketika ada orang bangun masjid buat fitnah di zaman Nabi Muhammad SAW. Dilarang, Nabi Muhammad jangan sholat di situ. La taqum fi abadah. Masjid usis ala taqwa. Saingannya Masjid Quba ketika itu. Ada Masjid Quba kan di luar agak jauh dari Madinah. Jadi ada masjid lagi dibangun orang supaya terpecah, ya, terpecah. Maka ada larangan, jangan. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Dipuji itu Masjid Quba, ini tentang Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa, sesungguhnya masjid yang diasaskan atas takwa, ahaqqu an taquma fihi. Kamu salat di situ. Ya, masjid takwa. Fihi rijalun, dipuji sama Allah Ta'ala. Fihi, di Masjid Quba itu, fihi, di dalamnya fihi rijal, ada orang-orang mulia. Fihi rijal, dipuji sama Allah soalnya jadi mulia kan? Fihi rijalun. Apa sifatnya orang itu? Yuhibbuna ayatatahharu. Allah puji di Masjid Quba itu ada rijal, orang-orang yuhibbun, suka ayatatahharu, suka bersih-bersih. Ayatatahharu, suka bersuci. Ayatatahharu. Allah yuhibbul mutahhirin. Allah cinta sama orang yang bersih-bersih. Ya kan? Itu penasaran para sahabat Nabi SAW yang lain, bersih-bersih gimana banget sih sehingga dipuji sama Allah gitu. Kan kita bersih-bersih juga, orang Madinah yang ini bersih-bersih juga, kok
khusus orang Masjid Kuba dibilang orang yang suka bersih-bersih. Penasaran, ditanya sama para sahabat, apa keistimewaan bersih-bersih kalian? Sehingga Allah nyebut kalian dimasukkan dalam Al-Quran. Ya. Sifat kalian suka bersih-bersih. Maka mereka menjawab, kami punya kebiasaan, ya, kami punya yang berbeda dengan orang. Katanya. Apa itu? Kami kalau istinja, kalau cebok, itu kami tidak langsung tangan kami menyentuh najis. Kami kebiasaan kami di kampung ini, katanya, kalau istinja buang hajat, cebok dari buang hajat, itu kami pakai sesuatu dulu, kayu kah, batu kah, untuk mengurangi daripada najis yang ada di tubuh kita habis buang hajat, baru setelah itu kami baru pakai air. Jadi tangan kita nyentuh najisnya dikit sekali, gitu. Zaman sekarang pakai tisu. Tisu itu, tisu sunnah bukan sunnahnya mereka. Yang sunnahnya kita itu dari zaman 1400 tahun lalu itu Masjid Kuba sudah diamalkan. Nah, jadi tidak mesti batu, ditafsirkan sama para ulama. Semua benda padat boleh menjadi pengganti surat. Yang penting jadi caranya pakai dulu tuh tisu, baru air. Ya, ini pakai tisunya itu jangan 1 lembar, 2 lembar. Percuma, maksudnya kan supaya tangan kita nggak belepotan, ya nggak belepotan sama najis maksudnya. Jadi kita ambil tisunya lumayan 7 lembar gitu, 7 lembar kita usapkan, kita buang, tisunya buang langsung, ya. Habis itu ambil lagi 7 lembar gitu, ya, 5 lembar, 7 lembar, baru kita usapkan. Makin dikit kan najisnya yang ada, buang. Ambil lagi 7 lembar atau 5 lembar, kita usap, tangan kita masih kering, masih bersih, tidak nyentuh najis sama sekali kan, diusapkan gitu. Jadi tisunya diambil disatuin gitu kan, supaya dia tidak disobek, ya, tidak disobek. Maka setelah tisu itu udah 3 kali diusap, najisnya cuma nggak ada lagi, paling baunya mungkin masih ada atau kotorannya dikit, baru kita bersihkan pakai air. Itu dia cara istinjanya orang-orang di Masjid Kuba yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Maka ini adalah cara. Jadi kalau itu nggak ada syaratnya. Jadi istinja itu ada 3 kan. Ada istinja yang pakai tisu saja. Itu di kita, di syariat kita ini ya. Bukan syariat orang, bukan sunnah mereka, di syariat kita. Kalau yang ngaji fikih agak lama dikit, temu itu bab itu. Ada istinja yang pakai tisu saja, tanpa air. Boleh di kita. Cuma ada syaratnya 8. Banyak syaratnya, mesti belajar dulu. Boleh kita istinja tanpa menggunakan air. Ada babnya itu, babul istinja bil ahjar. Tanpa menggunakan air. Pakai tisu aja. Minggir tol, kencing, ya kan? Ambil tisu di mobil, udah naik mobil lagi. Bisa nggak? Bisa, tapi ada syaratnya, mesti belajar dulu. Kalau syaratnya penuh, maka najis yang tersisa, pasti ada najisnya masih. Kalau pakai tisu kan tidak sebersih air, najisnya dimaafkan. Nah, dimaafkan, sholat boleh sholat. Padahal istinjanya pakai tisu, tidak pakai air, tapi syaratnya mesti dimaafkan. Najis yang tersisa tersebut dimaafkan. Itu pertama, istinja nomor 1, istinja pakai tisu saja, tanpa air. Yang kedua, lebih afdal dari itu, istinja dengan air saja. Ini kita pada umumnya. Itu istinja pakai air saja, tidak ada syarat, yang penting bersih. Itu aja. Kalau istinja pakai air, itu dia. Kalau tadi yang istinja pakai tisu saja, syaratnya 8. Kalau ini istinja yang pakai air saja, tidak ada syarat. Yang penting sampai bersih. Udah, itu doang. Itu 2. Itu nomor 2 afdal. Yang paling afdal lagi di atas itu, ini ya, istinja yang ahli Kuba. Penduduk Kuba, yaitu istinja pakai tisu dulu, baru dia pakai air. Ini pun nggak ada syaratnya, sama kayak yang air tadi. Yang penting pas airnya bersih, gitu. Pas tisunya nggak ada syaratnya. Tisunya bagaimana caranya, berapa kali, nggak ada syarat-syaratnya. Ya, yang penting setelah tisu mesti dikenakan air dan airnya bersih, sampai bersih, gitu. Jadi itu hendaknya kita amalkan. Kita ilmunya ilmu kita ini. Kalau di rumah kita atau lagi nginep di hotel atau di mana ada tisu, wah ini bukan cara kita nih, Islam Muslim. Enggak, cara kita ini.
Oh, kalau di rumah sih nggak ada, kamar mandi kita nggak ada tisunya. Ya, mumpung kalau lagi di mana gitu kan, lagi di hotel ada tisunya. Jatah kita kan tinggal di hotel dapat jatah tisu. Kita pakai itu tisu, jangan nggak dipakai. Ngamalin sunnah sekali-sekali ya kan, kapan tinggal di hotel gitu sekali-sekali pakai itu tisu. Pakai setiap buang hajatnya itu pakai tisu, pakai tisu, pakai air gitu. Ya, mumpung kesempatan. Terus jangan disangka itu adalah bukan sunnahnya kita dari zaman 1400 tahun yang lalu dan dipuji sama Allah. Bagi orang yang istinjanya begitu adalah istinja terafdol. Fihi rijalun yuhibbuna ayatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka sama orang yang bersih-bersih. Allah suka sama orang yang suka bersuci ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina wa 'ala kulli wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya 'ulama. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون واغفر برضوانك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء في كتاب خير الناس الشفاء وعلى الاله الكرام الشرفاء وعلى صحب المصالح القرى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.